زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان دو چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسلام ہے کیا؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی بطحا کے اندر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے۔ 13 سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا، جو نچوڑ تھا، وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا۔ آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ علی کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، یہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے حاضرین، 1,44,000 کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج یہ 9 تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ 9 تاریخ قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ جتنی تم آج اس 9 تاریخ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جب چاہا گاجر مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا، جس کو کاٹنا چاہا کاٹ دیا، اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ نے 23 سال محنت کرنے کے بعد 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینے کے اندر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا اے لوگوں، شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو، اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں، یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان دو چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، تحت قدمی موضوع۔ اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد نہیں چلے گا۔ جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں۔
پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں۔ اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دے، کوئی بدلہ نہیں لے، آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم نے ان کو مارا انہوں نے ان کو مارا، ختم، آج کے بعد کوئی، سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندا۔ پھر آپ نے پہل کی، لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا، میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں، تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے۔ آپ نے فرمایا سنو، ان اول دم ازل من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث، ربیعہ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد، سب سے پہلا خون میں ربیعہ ابن عبد الحارث کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، اس خون کو معاف کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ ربیعہ ابن عبد الحارث جو بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پیتا تھا، کان مسترضعا فی بنی سعد، جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، فقتلتہ حذیل، قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا تھا، میرے خاندان کا بچہ تھا، میرے خاندان کا تھا، چاہتا تو ابھی میں انتقام اور بدلہ لے سکتا، لیکن نہیں، میں اس بچے کے خون کو معاف کر رہا ہوں، حذیل نے قتل کیا تھا، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، میں شروعات کر رہا ہوں، سارے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں، آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا۔ آپ نے سب سے پہلے شروعات اپنے خاندان سے کی، پھر آپ نے کہا غریب الجاہلیت موزون، سود اور بیاز کو بھی اپنے پیروں سے میں روند رہا ہوں، زمانے جاہلیت میں جتنا سودی کاروبار ہوتا تھا یہ سب پیروں سے میں روند رہا ہوں، اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا مِنْ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب، سب سے پہلا سود میں عباس ابن عبد المطلب کا معاف کر رہا ہوں۔ جاؤ، عباس ابن عبد المطلب اتنے بڑے سودی کاروبار ان کا پھیلا ہوا تھا کہ اگر پورے عرب کے لوگوں سے سود لیتے اپنے مال پر تو آج اڈانی اور امبانی فیل تھا ان کے آگے، اڈانی اور امبانی فیل تھا، اتنی دولت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آ جاتی اگر وہ سود لیتے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس سود کو میں رائگاں کر رہا ہوں، نہیں لینا ہے، جو مول رقم ہے وہ دے دو، سود چھوڑ دو، اور آج کے بعد کوئی سود نہیں، فَإِنَّهُ مَوْزُونٌ كُلُّهُ، سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے، برباد بیکار کر دیا، نہیں، آج کے بعد سود کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رکھنا، خون، مال، سود، اور چوتھی چیز پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ بِالنِّسَاءِ، یہ 23 سال کی محنت کا نچوڑ ہے، پورا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں آخری خطبے میں۔ اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، لوگو تم نے میری بندیوں کو، ان عورتوں کو اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَهُنَّ، فروشکم، ہاں فروشکم، تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کی اوپر یہ ہے، اللہ یؤتینا، کہ وہ تمہارے بستر پر، یؤتینا فروشکم،
وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائے اللہ یؤتینا، وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پہ، تمہارے بستر پہ نہ بٹھائیں تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری، یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی کہ وہ تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں۔ لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو تم ان کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں، چوٹ کے نشان نہ ہو۔ پنچایت جب بیٹھے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دیکھو اتنا مارا، ڈنڈا چھپ گیا، لاٹھی چھپ گئی۔ مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار، وہ بھی کب؟ جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں تب۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ان کی، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا، ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بالمعروف کہہ کر یہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بالمعروف، سماج کے دستور کے مطابق۔ اگر سماج میں ساڑی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں۔ اگر سماج میں 250-300 روپے کی ساڑی پہننے کا رواج ہے تو وہ 10-15 ہزار کا سوٹ نہ مانگے۔ ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری، اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگے۔ جو سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے مطابق روزی رزق، کھانا اور کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، ایک چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو، ایک چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، جب تک تم اس کو پکڑے ہوئے ہو کوئی چیز تمہیں دور نہیں کر سکتی۔ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان 5 چیزوں پر غور کیجئے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی چیز خون، دوسری چیز مال، تیسری چیز سود، چوتھی چیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اور 5ویں چیز اللہ کی کتاب قرآن۔